بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار کتنے عرصے تک کرنے سے اس کے معجزات ہوتے ہیں؟ اس سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ زندگی بدلنے میں استغفار سے کتنا وقت لگتا ہے؟ یعنی استغفار کب تک جاری رکھیں، کب تک کرتے رہیں کہ ہماری زندگی استغفار کے ذریعے سے بدل جاوے، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں اور ہمیں سکون مل جائے۔ تو آج ہم آپ کو بہت ہی آسان اور انتہائی عام فہم انداز میں اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ اس کے فوائد و برکات سے مستفید ہونے کے لیے یہ عمل کتنے دنوں تک جاری رکھنا چاہیے تاکہ اس کے معجزات حاصل ہوں اور ہماری زندگیاں بدل جائے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، جو ضروری بات ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ استغفار کا عمل یہ جو ہے نا، یہ اللہ پاک کا بہت محبوب عمل ہے، یہ بہت خاص عمل ہے اور ہے بھی انسانوں کے لیے بہت ہی ضروری، کیونکہ انسان میں آپ جانتے ہیں کہ شر کی طاقتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک انسانی نفس کی طاقت، یہ اندرونی طاقت ہے، اور دوم شیطانی طاقت، یہ طاقت بیرونی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان تو آپ جانتے ہیں کہ خطا کا پتلا ہے۔ سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں شیطان کے تسلط سے بچاتے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی وہ معزز ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی۔ تو انبیاء کرام کو چھوڑ کر تمام انسان یہ خطاؤں کے پتلے ہیں، ہر وقت ان سے گناہوں کا صدور ہوتا ہی رہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، میرے ذمہ میں کوئی گناہ نہیں ہے یا میں معصوم ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بس یہ استغفار کا عمل اللہ پاک کو بہت محبوب ہے اور ہے بھی ہمارے لیے بہت ضروری۔ اتنا ضروری ہے کہ جیسے جسم کے لیے دڑ ضروری ہے، اس کے بغیر جسم زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اسی طرح استغفار بھی انسانوں کے لیے یہی اہمیت رکھتا ہے۔ تو جب فطری طور پر ہر انسان خطا کا پتلا ٹھہرا، تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے کیا ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں ہدایت دی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے کہ تم کثرت سے استغفار کرتے رہا کرو تاکہ اللہ پاک تمہیں پاکیزہ زندگی سے نوازیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اگر کوئی گناہ کا ان سے کام ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو، اور یہ لوگ کبھی بھی اپنی جان بوجھ کر گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ جو ہی ان سے کسی معصیت کا صدور ہو جائے تو یہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے توبہ مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہوں کے بعد فوراً توبہ و استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک ایک تو مغفرت سے نوازتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ انہیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت اتری تو شیطان بہت رونے لگا اور شیطان نے بکواس کی، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے رب نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، کہ جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہوں گا۔ سبحان اللہ! اندازہ لگائیں دوستوں، حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں اور اسے غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اس آدمی کو رزق ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی غیب کے خزانوں سے روزی ملتی ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر ہم سب کو چاہیے کہ ہم استغفار پر دوام اختیار کر لیں، یعنی کثرت سے اس کا استغفار کا ورد کریں، کیونکہ کثرت سے استغفار کرنے والے کے لیے بہت سے انعامات ہیں۔ کیا انعامات ہیں؟ یہاں بیان کرنے پر ویڈیو بہت طویل ہو سکتی ہے، اس لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کے کومنٹس میں جائیں، آپ کو استغفار کے حوالے سے چند لنکس ملیں گے میری ویڈیو کے نا، تو آپ کیا کریں کہ ان میں سے جو بھی چاہیں ایک ایک کر کے ویڈیو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگر دیکھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا، مختصر سی ویڈیوز ہیں، لازمی دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اس سے توبہ مانگتا ہوں،
دوستوں سوچئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت شریفہ تھی، جبکہ آپ اتنی کثرت سے استغفار کرتے۔ اس سے مقصود ہمیں توبہ استغفار کی اہمیت کی ترغیب دلانا تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ معصوم اور تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن پھر بھی جب آپ نے دن میں 70 بار توبہ استغفار کی تو امت کے گناہ گاروں کو تو بطریق اولا استغفار کو، توبہ کو تو اس کی تو بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے بھائی۔ لیکن سوال یہاں یہ آ گیا، استغفار سے زندگی کب بدلتی ہے؟ یعنی ہم کتنے عرصے تک استغفار جاری رکھیں تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہے؟ تو دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ انسان کے ذہن میں شیطان پیدا کرتے، ٹھیک ہے؟ شیطان کا تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا دیا کہ اس نے یہ بکواس بکی تھی کہ میں جب تک انسانوں کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، ہر طریقے سے انہیں میں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لیکن اللہ پاک بھی جو ہے نا بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، یعنی معافی مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، تو میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو آپ ان قسم کی باتوں میں نہ آئیں کہ استغفار سے زندگی کب بدلتی ہے، یا میں جو ہے نا کتنے دن استغفار کروں اور کچھ چمکار ہو جائے، کوئی آسمان سے در کھل جائے، دروازہ کھل جائے اور میرا جو ہے نا نصیب راتوں رات چمک جائے، مقدر میرا کھل جائے۔ تو ہاں، یہ استغفار سے ممکن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہے نا فضول باتیں، ممکن ہے، لیکن ہر چیز کا جو ہے نا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ جیسے بھوک لگنے پر بندہ کھانا کھاتے، پیاس لگنے پہ پانی پیتے، سردی لگنے پہ جو ہے نا کمبل وغیرہ اوڑھتے، کوئی موٹا کپڑا اوڑھتے، گرمی لگے تو ہوا کا انتظام کرتا، پنکھا چلاتے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہر چیز کا جو ہے نا اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے تو پھر نصیب بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بس اسی بات کا جو ہے نا یقین اپنے دلوں میں پیدا کر لیجئے دوستوں۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے جو اپنے حکمت سے جو بھی مقرر کیا ہے نا، جو بھی لکھے انسان کے لیے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زبانی اس انسان تک ہر حال میں پہنچ کر رہتے ہیں، چاہے انسان جو ہے نا اپنے رزق کو ڈھونڈنے کے طریقے، جدید طریقے نہ بھی جانتا ہو، تب بھی وہ رزق اس تک پہنچ کر ہی دیتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ رزق کی تلاش جو ہے نا یہ موت کی تلاش سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی موت تو آتی ہے کہ انسان کا جس وقت رزق پورا ہو جاتے تب آتی ہے، اور رزق ایسی چیز ہے کہ موت سے زیادہ یہ سخت ہے، یعنی ہر حالت میں انسان تک پہنچتے ہی پہنچتے ہیں، جبکہ موت رزق ختم ہونے کے بعد آتی ہے، اور رزق انسان کو جو ہے نا پہنچتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہاں ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرے، اللہ پاک اس کے لیے جو ہے نا روزی کے غیبی دروازے کھول دیتے ہیں، ایسے ہر ذرائع سے اسے رزق پہنچاتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں، زندگی بہتر ہو، مقدر کھولے، بندشیں ٹوٹیں، تو استغفار کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ 2-4 دن کیا یا مہینہ 2 مہینے کیا بس چھٹی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں، ان سے بچیں، خود کو بچائیں ان سے، ٹھیک ہے جی؟ استغفار کوئی جو ہے نا یہ وقتی نسخہ نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا ساتھی ہونا چاہیے۔ جیسے ہم سانس لیتے ہیں، سانس لینے کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، ویسے استغفار کی بھی کوئی میعاد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، تم توبہ کیا کرو، بے شک میں بھی اپنے اللہ پاک سے ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا یار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف معصوم تھے۔ اللہ پاک نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشوں کو دھو دھا کر معاف کر دیا تھا، اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انبیاء کرام گناہوں سے صاف ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار پر اس قدر و کثرت کرنا، یہ دراصل ہمیں امت کو اس بات کی ترغیب دینا تھا کہ جب ایک نبی گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود استغفار اس کثرت سے کرتے ہیں، تو پھر ہم عام انسان جو ہے نا وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ ہمیں تو اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اور 2 دن 4 دن کا عمل نہیں بلکہ زندگی بھر کا عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے سانس لینے کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، ویسے استغفار کی بھی کوئی میعاد نہیں ہے، لہٰذا استغفار یہ بہت طاقتور عمل ہے، اللہ پاک کو بہت محبوب ہے، شیطان کو غصہ دلاتے ہیں، شیطان کی کمر توڑ دیتے ہیں، شیطان کو یہ ناراض کرتے ہیں، شیطان کو دور بھگاتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو کبھی مت چھوڑیں، کبھی مت، ٹھیک ہے؟ فائدہ چاہتے ہیں تو استغفار کو اپنی عادت بنا لیجئے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی سانسوں سے جوڑ لیجئے۔ تو بس آپ استغفار کثرت سے کرنا شروع کر دیجئے،
اور دل سے کیجئے، ٹھیک ہے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیجئے۔ یہ نہیں کہ میں استغفار کروں اور کوئی فوری طور پر کوئی چمکار ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، نہیں، اس نیت سے کرو گے تو شاید وہ اثر دیکھنے کو نہیں ملے جو اخلاص کے ساتھ کرنے پر ملتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات جلد سے جلد بہتر ہوں، بدل جائے زندگی آپ کی لائف چینج ہو جائے، تو ہر وقت استغفار کثرت سے کرتے رہیں۔ کثرت سے مراد یہ ہے کہ گنتی کی قید میں نہ پڑھیں، یعنی میرے دل میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا 200 یا 1000، یعنی جس قدر آپ کی زبان جو ہے نا اس کے اوپر اس کا ورد جاری ہوگا اتنے ہی اس کے آپ کو فیض و برکات انشاءاللہ اللہ پاک نصیب فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی زبان کو پاک رکھیں، گناہوں سے خود کو بچائیں اور کثرت سے استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ پاک آپ کو اس کے ظاہری اسباب بھی دکھا کر آپ کے حالات بہت بہترین بنا دے گا۔